الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 10ویں پارے، یہاں اس سے پہلے کئی آیتوں میں جنگ بدر کا واقعہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اس درمیان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ریح مینس ہوا۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، لڑائی جھگڑے کرو گے، نا اتفاقی پیدا کرو گے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں پیسے دیا ہے، اسلحہ بھی ہے، افراد بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ایک ہی چیز نہیں ہے، ریح، ہوا نہیں ہے۔
کر لیتا ہے، اس کے بعد طرح طرح کی غلط کاموں میں انسانوں کو ملوث کرتا ہے، نافرمانیوں میں ملوث کرتا ہے، اور جب ایک انسان نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے تو پھر شیطان آپ کو مصیبت میں چھوڑ دیتا ہے اور آپ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کے اور عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اصل حقیقی دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ یہ شیطان کبھی بھی مصیبت میں کام نہیں آتا، شیطان کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مصیبت میں گرفتار کر دے، اللہ رب العالمین کے عذاب اور ان کے عذاب کا شکار بنا دے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس شخص کی یا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ شخص یا وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ شخص خود اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، آپ لاکھ سمجھائیے اس کو، وہ نہیں مانے گا جب تک کہ وہ خود اپنی اصلاح کے لیے آگے بڑھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ، کہ انسان کے پاس جو بھی بلا اور مصیبت آئی ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب، الا بذنب، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی کسی انسان کے پاس مگر یہ کہ وہ گناہ کرتا ہے اسی لیے مصیبت آتی ہے، ولا رفع الا بتوبۃ، اور یہ مصیبت اس وقت تک اس سے ہٹتی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اتنی اہم بات ہے کہ جب بھی آپ جب مصیبت میں آپ گرفتار ہوں، کوئی بلا اور کوئی مشکلات آپ کے سامنے آئے تو آپ غور کریے اپنی زندگی میں، پچھلے اوراق دوڑائیے کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے، ہم نے کہاں گناہ کیا ہے، ہم نے کس پر ظلم کیا ہے، ہم نے کس کے حق کو مارا ہے۔ آپ جب نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ غلط کام کیا ہے، اسی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اور جب آپ کو پتہ ہو جائے تو پھر آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اس لیے کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں آپ کو گرفتار رکھے گا۔ یہ ایک اہم بات ہے، اسی لیے ہمیں کوئی بھی مصیبت آئے تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم بات وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ہر اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر اعتبار سے مضبوطی آ جائے، قوت آ جائے۔ اس آیت سے بعض لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں اس کا، اور یہ چیز لوگوں تک جاتی ہے اور دنیا میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں تم اتنا مضبوط ہو جاؤ، اتنا مضبوط ہو جاؤ کہ پھر جب تم مضبوط ہو جاؤ تو کافروں کو مارو کاٹو، اور اس طریقے سے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور اس طرح کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت کا دراصل مفہوم یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہو جاؤ، اور اتنے مضبوط ہو جاؤ، اتنے پاورفل ہو جاؤ کہ پھر دوسرا تم سے لڑنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر کوئی تم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو وہ 10 بار سوچے اور تمہاری طاقت کو اور قوت کو وہ سامنے رکھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ پھر دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے۔ اس لیے کہ فوراً اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو پھر تم ان کو اس کی حالت میں چھوڑ دو۔ یعنی اگر کفار اور مشرکین سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ بھی اگر لڑائی کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اپنی دفاع کیجئے مضبوط ہو کر کے،
لیکن اگر وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور صلح کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیجیے. یعنی مسلمانوں کو یہاں ترغیب دی جا رہی ہے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے اور ہمیشہ مضبوط رہنا ہے ہر اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, ایمانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے مضبوط رہنا ہے تاکہ دشمنوں کا حملہ آپ کے اوپر نہ ہو. اس کے بعد سورہ توبہ یہاں پر ہے, سورہ برات بھی نام ہے اس کا اور سورۃ التوبہ بھی ہے. اس سورت کا نام اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کیوں رکھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں سب سے زیادہ بار توبہ کا ذکر اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. کتنی بار ہے؟ 17 بار اللہ رب العالمین نے توبہ کا ذکر اس سورۃ التوبہ کے اندر کیا ہے, اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ التوبہ بھی ہے. اس آیت میں, اس سورت میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے, خاص طور سے یہاں پر ذکر ہے مشرکین مکہ کی بدعہدی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اللہ رب العالمین نے یہاں ظاہر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا, مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمان مشرکین سے برات کا اظہار کرے. مسلمانوں کا, مومنوں کا مشرکوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے کہا براءۃ من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول بھی مشرکوں سے بری ہیں کیونکہ انہوں نے مومنوں کے ساتھ, اللہ کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی ہے. اور اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہے یہاں پر کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں کہا. اور خاص طور سے بسم اللہ نہ کہنے کی ایک اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو سورہ انفال ہے اور یہ سورہ توبہ, دونوں کا ٹاپک تقریباً ملتا جلتا ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھا. اور ایک تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جس ترتیب کے ساتھ قرآن نازل کرنے کو کہا, قرآن نازل ہوتا ہوا آیا, جبرائیل علیہ السلام نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا تو یہاں نہیں ہے. یہ چند وجہیں ہیں. اللہ رب العالمین یہاں پر اس شروع میں مشرکین سے اتنا زیادہ ناراض ہے کہ اللہ نے خود مومنوں کو بھی حکم دیا کہ وہ برات کا اظہار کریں, اور خود اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے برات کا اظہار کرے. اتنا ناراض ہونے کے باوجود کہ تم سدھر جاؤ, تم نے جو بدعہدی کی ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور پھر اتنا کہنے کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سورہ توبہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ چاہے جتنی بھی ناراضگی ہو جائے, چاہے تم جتنے بڑے مجرم ہو جاؤ, اگر تم توبہ کر لو اسی میں بھلائی ہے تمہارے لیے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اسی لیے اللہ رب العالمین کا یہ واضح طور پر پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے, چاہے تم دنیا بھر کے گنہگار انسان ہو, تم شرک میں ملوث ہو, چاہے جتنے بڑے گناہ ہو, اگر تم توبہ کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اس کے بعد ایک لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, دو چیزیں معاشرتی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے دو اصول یہاں بیان کر رہا ہے کہ دو چیزیں بہت اہم ہے. اگر معاشرے میں یہ دو چیزیں آ گئیں تو وہ معاشرہ سدھر جائے گا اور اس معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الا ولا ذمہ. علن کہتے ہیں قرابت کو, رشتہ داری کو, یعنی ایک شخص جو معاشرے میں زندگی گزارتا ہے, اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاندان والوں پر نگاہ رکھے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرتا رہے تو پھر معاشرے میں امن قائم ہوگا. یہ ہے پہلی چیز, اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہے, بھائی بہن ماں باپ رشتہ دار جو بھی ہیں ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے. اور دوسری چیز الا ولا ذمہ, عہد. اگر معاشرے میں ایک بندہ رہ رہا ہے
کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے تو اپنے اس عہد کی پاسداری کرتا رہے۔ یہ دو چیزیں اگر آ گئیں تو معاشرے میں امن اور سکون ہوگا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ دو چیزیں، ایک انسان اپنے معاشرے میں اگر زندگی گزار رہا ہے تو اسے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری اور اپنے عہد و پیمان کی پاسداری، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے معاشرے میں امن اور سکون قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات اللہ رب العالمین نے کہا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر جہاں مسلمان رہتے ہیں، تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے، وہاں اگر آپ کے ہندو بھائی اگر رہتے ہیں تو ان میں سے، ان مشرکین میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دو اپنے گھر میں۔ کہیں اگر فساد برپا ہے، انہیں اگر کسی چیز کا خوف ہے اور ڈر ہے تو تم ان مشرکین بھائیوں کو اپنے گھروں میں پناہ دو۔ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور جب تم پناہ دو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تم سے قرآن کی آیتوں کو سنیں گے، وہ تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی۔ فَأَجِرْهُ، تم انہیں اپنے گھر میں جگہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، اور تم اس کو اللہ رب العالمین کا کلام سنو، اور جب دیکھو کہ خطرہ بڑھ گیا ہے ابلغہ مأمنہ، تو ان کو امن کیم تک پہنچا دو۔ یہ کتنی بہترین تعلیم ہے اللہ رب العالمین نے دیا۔ آج قرآن کی تعلیم کو اور مسلمانوں کی تعلیم کو اور اخلاق کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ اگر وہ پریشان ہیں تو ان کو اپنے گھر میں رکھو، اور زیادہ خطرہ لاحق ہو جائے تو ان کو امن کیمپ تک پہنچاؤ تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔